السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیر و خیریت سے ہوں گے، اللہ کی رضا میں راضی ہوں گے اور اپنی زندگی میں خوش باش ہوں گے۔ آج میں لائی ہوں آپ کے سامنے ایک نیا ٹاپک جس کا نام ہے صبر کی آخری حد۔ ٹھیک ہے، صبر کے بارے میں ہم پہلے بھی ڈسکشن کر چکے ہیں، لیکن آخری حد کا جو ہے نا بیان، مطلب آخری حد کے بارے میں ڈسکشن اتنی تفصیلی ہم لوگوں نے نہیں کی تھی، تو یہ میرے ایسے ہی بیٹھے بیٹھے دماغ میں آیا، تو میں کہا کیوں نہ آپ کے ساتھ اپنے کچھ تھاٹس کو شیئر کر لیا جائے۔ تو بس یہ میری اپنی سوچیں ہوتی ہیں جو میں چاہتی ہوں کہ کچھ ادھر ادھر سے میرا علم ہوتا ہے جو میں چاہتی ہوں آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے، اور آپ لوگ ماشاء اللہ لائک بھی کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں۔ تو آپ کمنٹ سیکشن میں بتایا کریں نا کہ آپ کو کن ٹاپکس پہ ڈسکشن چاہیے، تو ہم ان ٹاپکس کو بھی لے کر آئیں۔ تو میں شروع کرتی ہوں صبر کی آخری حد۔ تو صبر کے بارے میں تو آپ سب کو پتہ ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کر دے، کوئی آپ کو برا بھلا کہہ دے، کوئی آپ کی ساتھ برائی کر جائے، تو آپ اس چیز کو لے کے صبر کریں۔ ٹھیک ہے، میں نہیں کہتی کہ آپ ہمیشہ صبر کریں، اس کو کوئی جواب نہ دیں، اس کو آپ کا صبر جو ہے نا وہ تو آپ کا صبر ہوگا، لیکن اگلے کے لیے وہ بڑھاوا ہوگا۔ لیکن کبھی کبھی سم ٹائمز ہمیں نا زندگی میں نا ان چیزوں کو لے کے نا لیٹ اٹ گو بھی کر دینا چاہیے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ہمیشہ نہیں، ہمیشہ نہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو انسان صبر کرتا ہے نا، جو انسان صبر کرتا ہے نا اور صبر کی آخری حد کو پہنچ جاتا ہے نا، تو اس کا بہت اجر لکھا گیا ہے۔ جیسے کوئی آپ کے ساتھ برا کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کے ساتھ آپ کو برا بھلا کہتا ہے، آپ کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہو، آپ ایک دفعہ سنتے، دو دفعہ سنتے، تیسری دفعہ آپ کی صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے اور آپ اس کو جواب دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن جواب آپ نے اس کو اس کے ہی طریقے سے نہیں دینا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو اس کے ہی لہجے میں، اس کے طریقے میں جواب دیں گے تو آپ کو پہلی دفعہ ہی دے دینا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ صبر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے، آپ اس سے ڈفرینٹ ہیں، آپ کا دل، آپ کا دماغ، اس کی آپ کی سوچ اس سے علیحدہ ہے، تو آپ اس کو جواب دیں۔ میں نہیں کہتی آپ جواب نہ دیں، آپ اس کو جواب دیں، لیکن ایک طریقے سے۔ ٹھیک ہے نا، جو میں کہتی ہوں کہ ایک مناسب طریقہ ہوتا ہے، اس کو بھی فیل ہو کہ یار اس کو گلٹ ہو، اس کو پتہ چلے کہ میں نے غلطی کی ہے اور اس بندے کا صبر کا پیمانہ لبریز ہوا ہے، تو اس نے مجھے آگے سے رپلائی کیا ہے، رپلائی بیک۔ ٹھیک ہے نا، کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم اگلے کی غلطی پہ، برائی پہ، اس کی زیادتیوں پہ جواب نہ دیں تو ان کی انکریجمنٹ ہوتی ہے، جو کہ ٹھیک ہے، آپ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ہمیشہ ہی تان کے کھڑے نہیں ہو جانا چاہیے اگلے سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ کبھی کبھی آپ کی خاموشی، کبھی کبھی آپ کا صبر بھی اگلے پہ پڑ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، اس لیے میں کہتی ہوں کہ کوئی آپ کی غیبت کرتا ہے، کوئی آپ کی برائی کرتا ہے، کوئی آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے، آپ اس وقت ہمیشہ بھلائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن اسٹل وہ آپ کو پکڑ پکڑ کے لوگوں کے سامنے ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو آپ صبر کر لیں، آپ اس کو اس کے لہجے میں، اس کے انداز میں، اس کے اسٹائل میں جواب نہ دیں۔ ٹھیک ہے، آپ اللہ اپنے معاملات پہ چھوڑ کے دیکھیں، آپ صبر کر کے دیکھیں، صبر کے انتہا پہ جا کے دیکھیں، تو دیکھیں بھی اللہ کیسے کرامات کرتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ، اللہ کرتا کیا ہے۔ ٹھیک ہے نا، کہتے ہیں نا میرا صبر انہوں پہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی، یہ بہت بڑی بد دعا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، تو اور جو انسان کسی دوسرے انسان کے ساتھ بد زبانی کرتا ہے، بد اخلاقی کرتا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت گھٹیا فعل ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو گناہ، کبیرہ گناہوں میں سے قرار دے دے گا کسی کی ساتھ بد زبانی کرنا، کسی کے ساتھ جو ہے نا وہ حق تلفی کرنا، اس کے ساتھ زیادتی کرنا، اس کی چگلیاں کرنا۔ آپ کو پتہ ہے چگلیاں، غیبتیں جب عورتیں بیٹھ کے مزے سے کرتی ہیں، جو کہ میں بھی کبھی کبھی کرتی ہوں، میں نہیں کہہ رہی کہ میں بڑی کوئی اچھی فرشتہ سے عورت ہوں، تو میں بھی کر لیتی ہوں، غیبت انسان ہوں، انسان تو بہک جاتے ہیں، فرشتہ تھوڑی نا ہوں میں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہم چگلیاں کرتے ہیں، جو ہم غیبتیں کرتے ہیں، جو برائیاں کرتے ہیں، جو کہ ہم عورتیں بڑے مزے سے کرتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں۔ اس کا مطلب آپ کو پتہ ہے اس چگلی، غیبت اور برائی کرنے کا کتنا بڑا عذاب ہے قیامت کے دن۔ عورتوں کا ایک سیکشن ہوگا، اس میں عورتوں کے جو ناخن ہے نا وہ لوہے کی طرح لمبے لمبے کر دی جائیں گے، اور وہ ان لوہے کے ناخنوں سے اپنا جسم، اپنا ہے نا وہ کھرچ رہی ہوں گی۔ تو سوچیں اس طرح کے عذاب کی داستان ہے قرآن پاک میں چگلیوں، غیبتوں کو لے کے۔ تو بد اخلاقی کا تو بہت ہی بڑا ہے، بد اخلاقی کا تو بہت ہی بڑا عذاب ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو اس لیے کہتے ہیں اپنی زبانوں کو کنٹرول کرو، اپنے نفس کو قابو میں رکھو، اگر غصہ آئے تو اس کو پی جاؤ۔ غصے جیسی چیز کو، جو کہ غصہ حرام ہے لیکن اس کو پینے کا حکم دیا گیا، کیوں؟ کیونکہ وہ صبر کی انتہاؤں میں سے ایک ہے۔ ٹھیک ہے نا، کوئی آپ پہ ہے نا برائی کر رہا ہے، آپ کو پتہ ہے، آپ سن لیں، آپ پی جائیں، آپ اللہ پہ چھوڑ دیں، وہ بھی صبر کی انتہا میں سے ایک ہے۔ کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کر دے، آپ کی حق تلفی کر دے، آپ اس کو کر لیں، ٹھیک ہے نا، اگنور کر لیں، برداشت کر لیں، صبر کر دیں، وہ بھی صبر کی انتہاؤں میں سے ایک ہے۔ اور صبر کی انتہا جو ہے نا بہت بری ہوتی ہے، جس کے پلے صبر کی انتہا پڑتی ہے نا، سمجھے کہ اللہ ہے نا عذاب کی گھنٹی اس پر پڑنے والی ہے۔ اس لیے کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے،
چاہیے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے بے جا، ٹھیک ہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے بے جا، ٹھیک ہے نا، یہ سب فعل اللہ کو ناپسند ہیں۔ اللہ کو اگر راضی نہیں کر سکتے تو اللہ کو ناراض بھی مت کیجیے، ٹھیک ہے، اگر آپ عبادات نہیں کر سکتے تو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھ کے دوسروں کو خوش کر کے ہی اپنے نام اعمال میں نیکیاں لکھوا لیجیے۔ تو بس یہی سب باتیں ہیں جو کہ آپ کو آلریڈی پتہ ہوتی ہیں، لیکن ایک یاد دہانی کروا کے آپ کو جھنجھوڑ کے ایک اچھے انسان بننے کی طرف نام مائل کیا جاتا ہے۔ تو بس ٹھیک ہے، ان شاء اللہ نیکسٹ ٹائم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، تو ہمیں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔